تاریخ اور عقیدے میں کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہیں جو کائنات کے آغاز سے لے کر اس کے انجام تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ایسے ہی ایک الہی اختیار کے سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کی پہلی کڑی سے شروع کریں گے اور پھر ایک ایک ثبوت کو جوڑتے ہوئے اس کے حتمی نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، آخر یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات بنائی کیوں گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب ہمیں اس منطقی سلسلے کی ہر کڑی میں ملتا جائے گا۔ اس گہرے سوال کا پہلا اشارہ ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ خود قرآن میں ملتا ہے، جو ہمیں تخلیق کا اصل مقصد بتاتا ہے۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر کہتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا عبادت کا مطلب صرف چند رسومات ہیں، یا اس کا کوئی بہت گہرا مطلب ہے؟ اور یہیں پر امام جعفر الصادق علیہ السلام اس کی گہرائی واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لی یعبدون، یعنی تاکہ وہ میری عبادت کریں، کا اصل مطلب ہے لی یعرفون، یعنی تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ تو عبادت کا اصل مقصد معرفت ہے، یعنی اللہ کی پہچان اور اس کا علم حاصل کرنا۔ تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس پوری کائنات کے وجود کا حتمی مقصد اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ پوری تخلیق کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا ذریعہ کون ہے؟ یہ حدیث قدسی اس سلسلے کی اگلی کڑی کو جوڑتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، بلکہ وہ خود وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی معرفت کا راستہ ان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اگر معرفت کا یہ راستہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، تو کیا یہ منصوبہ کوئی نیا تھا، یا اس کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں ایک بہت پرانے اور آفاقی منصوبے کا حصہ تھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس منصوبے کی وسعت کا اندازہ ذرا اس تعداد سے لگائیے، 1,24,000 انبیاء۔ یہ سب ایک ہی مشن کا حصہ تھے، سب ایک ہی منزل کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ قرآن کی یہ آیت ایک عظیم عہد کا ذکر کرتی ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا کہ جب وہ آخری رسول آئے گا تو سب اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ ایک طرح کی آفاقی تیاری تھی۔ تو وہ کون سا عہد تھا؟ امام علی علیہ السلام کے مطابق یہ عہد ولایت کا تھا، یعنی صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہی نہیں، بلکہ ان کی اور ان کے پاک اہل بیت کی سرپرستی، محبت اور اطاعت کو تسلیم کرنا۔ یہی وہ مرکزی نقطہ تھا جس کے لیے تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا۔ دراصل ہر نبی کا مشن آخری قیادت کے لیے ایک طرح کی ڈریس ریہرسل تھا۔ جیسے حضرت آدم کی توبہ اہل بیت کے وسیلے سے قبول ہوئی، جس نے شفاعت کا اصول قائم کیا۔ حضرت نوح کی کشتی نے سکھایا کہ ولایت کی کشتی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو امامت کا درجہ ملا، اور حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے جانشینی کا ایک نمونہ پیش کیا جس کی تکمیل غدیر میں ہونی تھی۔ اور اب ہم اس سلسلے کے عروج پر پہنچتے ہیں، وہ تاریخی لمحہ جب ہزاروں سال سے جاری اس کائناتی منصوبے کو حتمی شکل دی گئی اور دین کو مکمل قرار دیا گیا۔ یہ ترتیب ہمیں وحی کے آغاز سے سیدھا غدیر خم کے میدان میں لے جاتی ہے، جہاں 23 سالہ محنت کے بعد دین کی عمارت کا آخری اور سب سے اہم ستون رکھا گیا۔ غدیر کے دن نازل ہونے والی یہ آیت کوئی عام آیت نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک مہر تھی کہ آج دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ لیکن کس چیز کے ساتھ یہ دین کامل ہوا؟ امام باقر علیہ السلام وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ مکمل نعمت اور کامل دین دراصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسالت کے بعد امامت اور قیادت کا تعین ہی دین کا آخری لازمی ستون تھا۔ لیکن یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، قیادت کے لیے یہی مخصوص خاندان کیوں؟ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ جواب ان کے بے مثال روحانی مقام، یعنی ان کی پاکیزگی میں ہے۔ یہ ہے آیت تطہیر۔ یہ کوئی دعا یا خواہش نہیں، بلکہ اللہ کا ارادہ ہے، ایک الہی اعلان ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی فکری، عملی اور روحانی نجاست سے پاک رکھا گیا ہے۔ یہ عصمت کی ایک سند ہے۔
اور یہ اہل بیت کون ہیں؟ حدیث قصہ کا مشہور واقعہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو جمع کیا اور آیت تطہیر کی تلاوت کی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ قرآن میں اہل بیت سے مراد یہی 5 ہستیاں ہیں۔ یہ پاکیزگی کا ایک تاریخی اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تو اب ہم اس زنجیر کی آخری کڑی کو دیکھتے ہیں، وہ کڑی جو کائنات کے آغاز کو اس کے حتمی انجام سے جوڑتی ہے اور اس پورے الہی منصوبے کی منزل کا تعین کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ایک حتمی وعدہ ہے کہ آخرکار اس زمین کی حکمرانی اور وراثت اس کے نیک بندوں کو ملے گی۔ اور یہ نیک بندے کون ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخری زمانے میں آنے والے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ یوں تخلیق کا مقصد جو معرفت سے شروع ہوا تھا وہ آخر کار زمین پر ایک عادلانہ الہی حکومت کے قیام پر مکمل ہوگا۔ تو یہ ہے الہی اختیار کا وہ سلسلہ جو تخلیق کے مقصد سے شروع ہو کر انبیاء کے عہد سے گزرتا ہوا غدیر میں مکمل ہوا اور اپنے حتمی انجام کا منتظر ہے۔ یہ سلسلہ تو پیش کر دیا گیا، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ اس عظیم کائناتی داستان میں ہمارا کیا مقام ہے اور ہم اس زنجیر سے کیسے جڑتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔